جیسے ہی میں وہاں پہنچا تو میں تو لباس ابا قبا میں تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو بھائی شیعہ کا عالم دین ہے، تو آئے نزدیک اور آ کر کے ان کو گویا ان کے اوپر طنز کرنے کی کوشش کی۔ اب کیسے یہ ایک بہترین مکالمہ ہے، میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ، بہت محظوظ ہوں گے آپ۔ بہترین مکالمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں پہنچا تو میرے نزدیک آیا اور آن کے کہنے لگا کہ بقی میں قبلہ موجود تھے۔ کہتے ہیں میں سرزمین بقی پہ موجود تھا۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ اتنی نزدیک تو ہونے نہیں دیا جاتا ہے، جتنی دور سے بھی زیارت کا موقع ملا میں وہیں سے زیارت پڑھ رہا تھا اور گریہ کر رہا تھا بی بی کے اوپر، امام حسن کے اوپر۔ آپ جانتے ہیں جو 4 ائمہ ہمارے وہاں پہ دفن ہیں۔ تو وہ شخص میرے نزدیک آیا اور آن کے کہنے لگا کہ یہ جو آپ ان پہ گریہ کر رہے ہیں، ان پہ آپ ماتم کر رہے ہیں، یہ تو دختر رسول ہے، کیا آپ ازواج کی قبر پہ بھی گئے؟ تو مولانا نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں گیا ازواج کی قبر پہ۔ کیوں آپ ازواج کی قبر پہ نہیں گئے؟ کیا شان ہے، کیا منزلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں موقع ملے گا تو دیکھ لیں گے، جب فرصت ملے گی تو وہاں بھی ہو لیں گے۔ کہا نہیں، یہ آپ کی ٹون بتا رہی ہے کہ آپ ازواج کی قبر پہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جانا چاہتے ہیں چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ ازواج کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب جملہ سنیے گا، آپ ازواج کو اہمیت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا بھئی جن ازواج کی بات آپ کر رہے ہیں ان کو تو قرآن اہمیت نہیں دیتا، میں کیا اہمیت دوں؟ ان کی تو کوئی عزت گویا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کہنے لگے اب مزاج برہم ہوا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، قرآن اہمیت نہیں دیتا؟ کہا بالکل قرآن اہمیت نہیں دیتا، پوچھئے قرآن سے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ کب آپ کو خبر نہیں ہے قبلہ عرب کی سرزمین پر ان بیبیوں سے باتقوی پرہیزگار متقی کوئی نہیں تھا، کوئی بیوی ان کی شان کے مقابلے میں اور برابری میں نہیں تھی۔ مولانا نے کہا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا قرآن کی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ کہنے میں بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بات آپ کی جانب سے ہو سکتی ہے، قرآن کی جانب سے نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے رسول اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے بھی دیں تو بہت سی ایسی مومنہ ہیں، پرہیزگار ہیں، صالحہ ہیں، عابدہ ہیں، زکیہ ہیں جو اللہ آپ کی قسمت کر دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ عرب کی سرزمین پر مومنہ عورتیں تھیں، تبھی تو کہا گیا کہ اگر آپ طلاق بھی دے دیں تو مومنہ آپ کے حوالے کرے گا پروردگار عالم، ورنہ اگر مومنہ نہ ہوتی تو یہ جملہ کہا ہی نہیں جاتا۔ تو قرآن نے تو آپ کی بات کو سرے سے کاٹ دیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مومنہ نہیں تھی ان کے علاوہ وہ سب سے زیادہ افضل تھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ان سے افضل عورتیں موجود تھیں، اور وہ کتنی افضل تھیں اب میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اب مولانا نے انہیں پکڑا، ابھی تک تو وہ مولانا کو پکڑ رہے تھے، اب مولانا نے ان کو پکڑ لیا۔ کہ یہ بتائیے آپ سے ایک سوال پوچھیں؟ کہنے لگے ہاں پوچھئے۔ کہ اگر کسی مومن کا دل ٹیڑھا ہو جائے، صاحبان علم کے لیے میرا جملہ ہے، قرآن مجید کی آیات پہ تفسیر پہ ذرا سی بھی نگاہ ہے انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے آپ۔ کہ اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو جائے تو کیا وہ مومن ہے؟ کہنے لگے ہرگز نہیں، مومن ہے ہی وہی جس کا دل مستقیم ہو، دل ٹیڑھا ہو جائے تو پھر کیسا مومن؟ کہ ذرا قرآن پڑھ لیجئے گا اور سورہ تحریم کا مطالعہ کر لیجئے گا، سورہ تحریم کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ازواج رسول بہت باعظمت، بہت باوقار، اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے قرآن مجید میں صاف طور سے سورہ تحریم میں اعلان ہو رہا ہے ان تتوبوا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اے پیغمبر اگر یہ توبہ بھی کر لیں، ان سے کہیے توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں، توبہ کریں، کیوں توبہ کریں، کیوں استغفار کریں، کیوں طلب مغفرت کریں؟ فقط صغت قلوبکما، اس لیے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ عربی گرامر سمجھاؤں آپ کو؟ یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، بہت محظوظ ہوں گے آپ۔ عربی میں، ہمارے یہاں اردو میں کیا ہوتا ہے؟ واحد جمع، دو باتیں۔ عربی میں برعکس ہے، واحد تثنیہ جمع، واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، جمع یعنی دو سے جتنے بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں سب جمع کہلاتے ہیں۔ آئیے آیت کے اوپر، وَإِن تَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ، توبہ کر لیں اس لیے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ کس کے؟ اے پیغمبر کی 2 بیویوں۔ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں آپ، سلوات بھیجیں مل جل کے محمد وآل محمد پہ۔ اب میں کتنا بولوں؟ اور اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بالکل کھل کے پڑھوں تو لیجئے کھل کے پڑھنے والا ہوں میں آپ کے سامنے، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو صحیح کتاب سے پڑھوں گا۔
تو مجھے کس بات کا خطرہ، مجھے کس بات کا ڈر؟ ان سقط قلوبکما، ان سے کہیے ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، اے پیغمبر کی 2 بیویوں دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ مولانا نے کہا یہ بتائیے یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، کون سی 2 بیویاں ہیں؟ کہنے لگے ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تحقیق نہیں کی ہے۔ کہ یہی تو آپ کی کمی، آپ نے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن بھروسہ رکھیں ہم نے تحقیق کی ہے اور آپ ہی کی کتاب سے تحقیق کی ہے۔ ارے ہماری کتاب سے آپ نے تحقیق کی ہے؟ ہاں بالکل کی ہے۔ کہ آپ ہی کتاب سے تحقیق کی ہے ہم نے۔ کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس، میں نے کل پڑھ دیا تھا آپ کے سامنے، حبر الامہ یعنی ان کی لکھی ہوئی روایت، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، صحیح بخاری میں بھی نقل ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا سفر ہوا خلیفہ دوم کے ساتھ حج کے لیے، تو راستے میں انہوں نے ایک تنہائی میں ان سے سوال کر لیا کہ اے خلیفہ یہ بتائیے یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ ان تدوبوا الی اللہ فقد سقط قلوبکما، اے پیغمبر کی 2 بیویاں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کرو، یہ پیغمبر کی 2 بیویاں کون ہیں؟ بہت توجہ، انہوں نے ایک مرتبہ ناراض ہو کے کہا ابن عباس تم مفسر قرآن ہو، تمہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، تم ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ یہ صحیح کتاب کی روایت ہے، تم ہم سے پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ کہا یہ جو 2 بیویوں کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، ایک ہماری بیٹی ہیں اور ایک بڑے صحابی کی بیٹی۔ یہ صحیح کتاب کی روایت ہے، اب میں کیا کروں؟ اب وہ حیران ہونے لگا، پریشان ہونے لگا، اب کیا کریں؟ یعنی یہی 2 بیویاں ہیں جن کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا، تو وہ راستہ اس نے اپنایا جو ہمارے ہاں بعض افراد اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ شروع ہو گیا، اس نے کہا آپ برا بھلا کہتے ہیں، آپ لوگ کا مزاج ہی یہی ہے، آپ شیعوں آپ جو ہیں وہ تمام صحابہ کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں اور تبرہ کرتے ہیں اور ان کے اوپر گالیاں بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کرتے، یہ تہمت ہے ہمارے اوپر، یہ الزام ہے ہمارے اوپر۔ اب اس نے سوچا کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ ثابت کر کے دکھائیں گے۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ کے یہاں تبرہ کیا جاتا ہے، آپ کے یہاں گالیاں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں، بقیع کے قبرستان میں موجود ہوں، میں گالیاں نہیں بکتا۔ ہاں میں ان ہستیوں پہ لعنت بھیجتا ہوں اور انہیں جہنمی مانتا ہوں۔ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ کاغذ پورا کہ امام بارگاہ میں بات نہیں ہو رہی کہ اتنا آسانی سے آدمی کسی سے بھی بات کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ کہاں بات ہو رہی ہے، یہ کون سے افراد ہیں، اور شیعوں سے جو تعصب ہے وہ ازہر من الشمس ہے۔ کہنے لگے کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہم نے کہا تھا کہ آپ برا بھلا کہتے ہیں اور آج آپ کہنے لگے کہ ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں اور ہم جہنمی بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اصل میں جو ہم لعنت بھیجتے ہیں اور جو جہنمی مانتے ہیں اس کی وجہ ہم خود نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے آپ کی صحیح کتاب اور ہماری قرآن مجید۔ ہم قرآن مجید کی پیروی کرتے ہیں اور صحیح کتاب کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری صحیح کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب آئیے نتیجہ لے جائیے، جو اتنی تمہید میں نے آپ کے سامنے بنائی کہ ہم صحیح کتاب پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات پہ عمل کرتے ہوئے، ہم ان افراد پہ، ان خاص افراد پہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، لعنت بھی بھیجتے ہیں، جہنمی بھی کہتے ہیں ان کو۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل آپ کی صحیح کتاب ہے۔ صحیح کتاب میں حدیث ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، پڑھ چکا ہوں میں ابھی روایت آپ کے سامنے، ویرضا لرضاها، اللہ فاطمہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے ناراض ہوتا ہے، فاطمہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت صاف طور پہ اعلان کر رہی ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ غور کریں آپ، جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ لعنتی بھی ہے، جہنمی بھی ہے۔ اب قرآن کی آیات پہ پیروی کرتے ہوئے، صحیح کتاب کی روایات کو مانتے ہوئے، ہم انہیں لعنتی بھی کہتے ہیں، جہنمی بھی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں مل جل کے محمد وآل محمد۔ وہ لعنتی بھی ہیں، وہ جہنمی بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے تھوڑی نہ کہا ہے۔ جائیے آپ اپنی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جائیے روایات ڈھونڈیے اس کے اندر۔ آخری وقت ہے شہزادی کونین کا، پہنچے تھے یہی 2 افراد، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے، یہ صحیح کتاب کی روایت ہے، جب پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد مقصد ان کا یہی تھا، یہ آئے تھے کہ بات کرنا چاہتے تھے اور اس قضیے کے اوپر گویا صفائی چاہتے تھے کہ بات ختم کر دی جائے۔ تو بی بی نے ان سے 2 جملے کہے تھے۔ پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ کیا تم کو یاد نہیں ہے پیغمبر نے میرے لیے کیا حدیث کہی تھی؟ اور اسی حدیث کی تلاوت فرمائی تھی۔ کہا آپ کو یاد ہے؟ ہمیں یاد ہے۔
کہ جب یہ پیغمبر کی حدیث یاد ہے تو تم کس ارادے سے آئے ہو میرے پاس؟ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اور بالکل صاف الفاظ ہیں صحیح کتاب کے کہ شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن ان دونوں پہ غضبناک تھیں۔ اب تلاش کیجئے کون سے وہ دو افراد تھے، تلاش کیجئے جن کے اوپر غضبناک تھیں۔ ہم سے نہ پوچھئے، آپ اپنی کتاب سے پوچھئے وہ کون سی ہستیاں تھیں جن پہ شہزادی غضبناک ہو کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہی ماتت، چلی گئیں اس دنیا سے، ناراض ہو کے گئیں۔ جس سے شہزادی ناراض ہو جائے پھر اس کا کیا مقدر ہے، پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں، پھر وہ جہنمی بھی ہے، لعنتی بھی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج پہ انہوں نے اکثر اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کا ماحول پیش آ جاتا ہے کہ لوگ تبلیغ کرنے آ جاتے ہیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی کچھ باتیں منوا لیں، کبھی نماز کے طریقے کو لے کے، کبھی توسل کے طریقے کو لے کے۔ آغا محسن قراتی جو ایران کے بہت بہترین مدرس قرآن ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بہت نایاب شخصیت ہے اس وقت سرزمین ایران کے اوپر۔ آپ ان کی ہزاروں کلپس دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے، وہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں اور تمام درس دیتے ہیں، ہم بھی ان کے کئی درس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ نقل کیا، یہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا، غور کیجیے گا بہت محسوس ہوں گے آپ، میں پہنچا تو مجھے بھی کسی نے گھیرا۔ اچھا یہ بھی حقیقت ہے، پتہ کر لیجیے گا جو افراد حج پہ گئے ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے آتے ہیں کہ آپ کو سمجھائیں گے یہ مت کرو، توسل نہ کرو، گریہ نہ کرو، نوحہ نہ پڑھو، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے۔ ایرانی کے پیچھے نہیں جاتے، ایرانیوں کے پیچھے نہیں جاتے، جانتے کہ اگر ایرانیوں کے پیچھے گئے تو پھر ہوگا کیا، اور دیکھیں یہ ہوتا ہے۔ محسن قراتی صاحب کے پاس ایک صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، اور بقی کے ہی اندر موجود تھے اور وہ ایک طرح سے توسل کر رہے تھے ائمہ سے، شہزادی کونین سے۔ پہنچا شخص اور کہتا ہے کہ یہ جو آپ ان سے توسل کر رہے ہیں، یہ توسل آپ کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو کیوں فائدہ نہیں پہنچائے گا؟ کہ اس لیے کہ یہ زندہ ہی نہیں ہے، جو زندہ ہو اس سے توسل کیا جائے گا نا، جو مر چکا ہے نعوذ باللہ من ذالک، جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، پھر اس سے توسل کیا کرنا؟ مجھے حیرت ہے ان لوگوں کے عقلوں کے اوپر، جب ہم ان سے توسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو مر گئے، جب ہم ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ صلوات بھیج دیں مل کے محمد و آل محمد۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے، ہم توسل کریں تب بھی ہم گناہگار، ہم ماتم کریں تب بھی ہم خطاگار، عجیب منزل ہے۔ بھئی ایک ہی بات پہ رہیے نا، یا تو یہ مانیے کہ وہ مر گئے ہیں یا یہ مانیے کہ وہ زندہ ہیں۔ توسل کیا جائے تو کہتے ہیں مر گئے ہیں، ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ علاج کریں اپنی عقلوں کا۔ علاج کیا محسن قراتی صاحب نے، بہترین کیا، غور سے سنیے گا۔ جیسے ہی توسل شروع کیا یہ آیا کہتا ہے کہ کیا توسل کر رہے ہیں آپ، مر گئے ہیں یہ لوگ، مرنے والوں سے، مردہ لوگوں سے توسل نہیں کیا جاتا۔ اب محسن قراتی صاحب ظاہر استاد ہے نا، وہ جیسا گناہگار انسان ہوگا جذبات میں آ جائے گا، انہوں نے اپنے علم سے جواب دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے قلم اٹھایا زمین پہ پھینک دیا، بہت توجہ سے سنیے گا، قلم اٹھایا زمین پہ پھینک دیا، اور چار ائمہ کی قبریں، امام حسن کی بھی قبر ہے، آپ جانتے ہیں بقیع میں، تو اس نے اشارہ کیا امام حسن کی قبر کی طرف اور کہا اے حسن یہ قلم مجھے دے دو۔ نتیجے پہ جھوم اٹھیں گے آپ، اے حسن یہ قلم مجھے دے دو۔ قلم ظاہر ہے وہیں کا وہیں رہا، تو ہنس کے کہتا ہے دیکھا میں کہہ رہا تھا نا مر چکے ہیں، ان سے توسل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان سے توسل کر رہے تھے، قلم وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے، یہ اٹھا کے نہیں دے پائے، تو جو ہمیں قلم نہ دے پائے اس سے توسل کرنے کا کیا مطلب؟ محسن قراتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، قلم اٹھایا واپس زمین پہ پھینک دیا، کہا اے اللہ یہ قلم مجھے اٹھا کے دے دے۔ نہیں معلوم کیا سننا چاہ رہے ہیں آپ، میں کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں؟ اے اللہ یہ قلم مجھے اٹھا کے دے دے۔ اب قلم کون اٹھائے گا؟ خدا کے اٹھائے گا، قلم وہیں کا وہیں رکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھ کے ناراض ہونے لگا، محسن قراتی صاحب نے کہا تمہاری جو منطق ہے اس منطق کے اعتبار سے تو پھر اللہ بھی مردہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بھی قلم مجھے اٹھا کے نہیں دیا۔ اب جملہ سنیے جو بہترین جملہ ہے کہ یہ جو تمہاری منطق ہے اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے جیسے امام حسن نے چونکہ قلم نہیں اٹھا کے دیا تو اللہ نے بھی نہیں اٹھا کے دیا، تو اللہ بھی مردہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی دنیا میں جو کوئی بھی زندہ ہے تمہارا نوکر ہے، یہ ان کا جملہ ہے، یعنی جو بھی زندہ ہے وہ تمہارا نوکر ہے کہ جو کہو گے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ نوکر نہیں ہے، ان کے نوکروں کے نوکر تمہارے سردار ہیں۔ صلوات دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔